الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی قابل صد احترام لائق صد تکریم حضرات علماء کرام اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اس بابرکت ایمان افروز نور نواز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آج کی اس محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر میں قبلہ کاری نصیر احمد عطاری صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے خوبصورت انتظامات کے ساتھ اس خوبصورت روح پرور محفل پاک کا انعقاد کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مدینہ منورہ کی یاد میں آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، اور محفل یاد مدینہ کے عنوان سے یہ محفل سجی ہوئی ہے، جس میں میں اور آپ سارے حاضر ہیں۔ مدینہ منورہ شہر رسول ہے، مدینہ منورہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک شہر ہے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام رہتے ہیں، جہاں حضور کا ڈیرا ہے، اور جہاں حضور رہتے ہوں، جہاں حضور کا ڈیرا ہو، وہ جگہ وہ شہر کوئی عام شہر نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بڑا مشہور ایک واقعہ ہے جو بیان کیا ہے۔ سورہ کہف کے اندر یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن میں وہ واقعہ آپ کی خدمت میں نہیں بیان کر رہا، صرف ایک ہی بات اس واقعہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کیا بتائی کہ کس جگہ حضرت خضر علیہ السلام تمہیں ملیں گے، حضرت خضر علیہ السلام موجود کہاں ہوں گے، اس جگہ کی نشانی کون سی بتائی گئی؟ فرمایا جہاں تمہاری جو بنی ہوئی مچھلی وہ زندہ ہو کے دریا میں کود جائے، سمجھ لو حضرت خضر علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ یہ نشانی بتائی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مچھلی تھی جو بنی ہوئی تھی۔ فرمایا جہاں وہ تمہاری مچھلی زندہ ہو کے دریا میں کود جائے نا، وہاں کس کا ڈیرا ہے؟ سارے نہیں بول رہے، وہاں کس کا ڈیرا ہے؟ اب نشانی کیا بتائی کہ حضرت خضر وہاں موجود ہوں گے جہاں مردہ مچھلی، بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے۔ اب اللہ کرے بات آپ سمجھ جائیں، جہاں حضرت خضر موجود ہوں، مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، تو جس شہر میں خضر کے بھی خضر رہتے ہوں، جس شہر میں نبیوں کے امام رہتے ہوں، جس شہر میں سید المرسلین رہتے ہوں، جس شہر میں خاتم النبیین رہتے ہوں،
جس شہر میں وہ نبی رہتے ہوں جن کے پیچھے حضرت خضر نمازیں پڑھ رہے ہیں، جن کے پیچھے خضر جیسے نبی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، اس مدینہ منورہ کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ وہاں جہاں حضرت خضر موجود ہیں مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، مدینہ منورہ کی شان یہ ہے کہ کوئی مردہ دل لے کے جائے اللہ اسے نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ مدینہ منورہ حضور کا شہر، مدینہ منورہ شہر رسول، مدینہ منورہ مدینۃ الرسول، مدینہ منورہ علم کا شہر، مدینہ منورہ روحانیت کا شہر، مدینہ منورہ نزول قرآن کا شہر، مدینہ منورہ نزول وحی کا شہر، مدینہ منورہ مصدر حدیث کا شہر، مدینہ منورہ تاریخ ساز شہر، مدینہ منورہ انسانیت ساز شہر، مدینہ منورہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو رب سے ملانے والا شہر، مدینہ منورہ گمراہ لوگوں کو راہ ہدایت پہ چلانے والا شہر۔ طریقت ملی مدینہ منورہ سے، شریعت ملی مدینہ منورہ سے، حقیقت ملی مدینہ منورہ سے، اور اگر معرفت ملی ہے وہ بھی مدینہ منورہ سے۔ کون سی شے ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے؟ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں عاشق جاتے ہیں تو جس انداز سے جاتے ہیں، میرے پاس وہ لفظ نہیں کہ میں اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کروں۔ جو گئے ہیں ان سے پوچھیں کیفیت کیا ہے۔ جب گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے نظر رسول کریم کے مبارک شہر کی پر پڑتی ہے، اور پھر جب وہ خوش اور وہ جب روحانیت ساز وہ لمحہ آتا ہے کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں، عاشقوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ابھی گاڑی میں ہی موجود ہوں اور گاڑی مدینہ منورہ کے بھی چکر لگا رہی ہے، مدینہ منورہ کے گرد گھوم رہی ہے، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہی مسجد نبوی کے مینار نظر آ جاتے ہیں، عاشق اسی وقت تڑپ اٹھتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ جب عاشق وہ گنبد خضرا جس کو وہ تصاویر میں دیکھتا تھا، جس کو وہ ویڈیوز میں دیکھتا تھا، جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، پہلی نظر گنبد خضرا پہ پڑتی ہے، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ مدینہ منورہ تو وہ شہر ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آ رہے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آ رہے ہیں۔ اور پھر امتی کی بھی کیا شان ہے کہ فرشتے جو صبح آئے یا شام آئے، ایک بار آئے، قیامت تک دوبارہ حاضری نہیں ملے گی، لیکن امتی کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے جس وقت چاہے بار بار حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ فجر پڑھتا ہے پھر بھی سلام کے لیے حاضر، ظہر پڑھی پھر سلام کے لیے حاضر، عصر پڑھی پھر سلام کے لیے حاضر، مغرب پڑھی پھر سلام کے لیے حاضر، عشاء پڑھ لی ہے، اب اپنے ہوٹل میں قیام گاہ میں جانے کا ارادہ ہے، خواہش ہے کہ جانے سے پہلے رسول کریم کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے جاؤں۔ بار بار حاضریاں نصیب ہو رہی ہیں۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ملک پاکستان کے نامور مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے جامعہ فریدیہ ساہیوال۔ علماء کرام یقیناً واقف ہوں گے، بہت بڑا مدرسہ جامعہ فریدیہ ساہیوال۔ اس کے بانی اور شیخ الحدیث مناظر اسلام ولی کامل حضرت علامہ منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے مدینۃ الرسول، اس میں آپ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں حاضر تھا اور ریاض الجنہ کے اندر میں نے حاضری دی۔ کس کے اندر حاضری دی؟ یا اللہ جو بلند آواز سے بولیں اسی سال ریاض الجنہ کی حاضری نصیب فرما۔ وہ جگہ جس کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا۔
جنت کا حصہ، ریاض الجنہ حضور نے قرار دیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں ریاض الجنہ میں حاضر ہوا، میں نے نوافل ادا کیے، نوافل ادا کر کے باہر نکلا تو میرا ارادہ تھا کہ اب میں جنت البقیع میں حاضری دوں۔ ریاض الجنہ سے نکل کر جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ مدینہ منورہ کتنا برکتوں والا شہر ہے کہ جس کے اندر اللہ نے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں، ایک ریاض الجنہ اور دوسری جنت البقیع۔ فرماتے ہیں یہ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ مدینہ منورہ کتنا برکتوں والا شہر ہے جس میں اللہ نے 2 جنتیں رکھی۔ فرماتے ہیں یہ سوچتے ہوئے میں جنت البقیع کی طرف جا رہا ہوں کہ رستے میں ایک مجذوبہ مائی بڑھیا وہ کھڑی ہیں، مجذوبہ تھیں، اور انہوں نے مجھے عربی زبان میں اپنے پاس بلایا، تال یا اخی، تال یا اخی، بھائی ادھر آؤ، بھائی ادھر آؤ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں اس بڑھیا خاتون کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے 3 باتیں کہیں، اور تینوں باتیں قسم اٹھا کے کہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں پہلی بات اس مجذوبہ مائی نے یہ کہی، واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی، اللہ کی قسم ہے اللہ بھی زندہ ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول بھی زندہ ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار بھی قسمیں اٹھا کے فرما رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے۔ محفل پاک میں حاضر ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بعد مدینہ منورہ کے لیے قرآن اندازی ہوگی، سارے تمنا یہ رکھتے ہیں نا، تو کیوں نہ پھر ہم حضور کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کر لیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ فرماتے ہیں مجذوبہ مائی نے پہلی بات تو یہ کہی کہ اللہ کی قسم ہے اللہ بھی زندہ ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول بھی زندہ ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی، واللہ العظیم اللہ ینظر ورسولہ ینظر، اللہ کی قسم ہے اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول بھی۔ بریلی کے تاجدار بول اٹھے، سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات شاہ صاحب فرماتے ہیں تیسری بات نے مجھے حیران کر دیا، اس لیے کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں 2 جنتیں ہیں۔ اس مجذوبہ مائی نے مجھے کہا، واللہ العظیم المدینہ تو کلھا جنت الفردوس۔ شاہ صاحب آپ سوچ رہے ہیں مدینے میں 2 جنتیں ہیں، نہیں، اللہ کی قسم ہے مدینے میں 2 جنتیں نہیں، سارا مدینہ ہی جنت ہے، سارا مدینہ ہی جنت ہے۔ 2 جنتیں نہیں، سارا مدینہ ہی۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں، نثار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں۔ ہوندہ اے خوش بختاں تے کرم سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا اے مہمان۔ نہ اے امیراں دی گل ہے نہ اے غریباں دی گل ہے، مدینے نو جانا نصیباں دی گل ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جو بات میرے دل میں تھی میں نے کسی کو بتائی بھی نہیں، کسی سے گفتگو ہوئی بھی نہیں، کسی سے اظہار کیا ہی نہیں ہے، جو بات میرے دل میں تھی اس مجذوبہ خاتون نے میرے دل کی اس بات کو جان لیا ہے اور میرے اس اشکال کو دور کر دیا کہ مدینے میں 2 جنتیں نہیں ہیں، یہاں رسول اللہ تشریف فرما ہے، رسول کریم کی نسبت سے یہ سارا مدینہ ہی جنت ہے، یہ سارا مدینہ ہی
شاہ صاحب فرماتے ہیں رات کو قطب مدینہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ہیں ان کے ہاں رات کو محفل میلاد تھی اور علماء و مشائخ وہاں موجود تھے، تو میں نے رات کو وہاں بیان کیا، تو میں نے دن کا یہ واقعہ وہاں پہ سنا دیا کہ دن کو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب محفل کا اختتام ہوا نا تو سارے احباب میرے پاس آ گئے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم شہر رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حرم میں حاضر ہوتے ہیں اور اس بڑھیا مائی کی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ سارے احباب جتنے بھی شرکائے محفل تھے میرے ساتھ حرم میں تشریف لے آئے، لیکن بعد میں وہ مجذوبہ مائی کسی کو نظر نہیں آئی۔ فرماتے ہیں میں حیران تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ جہاں بادشاہ ہو، جہاں سلطان ہو، وہاں اس کے وزیر بھی ہوتے ہیں، وہاں اس کے مشیر بھی ہوتے ہیں جو اس کا نظام حکومت چلاتے ہیں۔ تو یہ مدینہ منورہ تو سلطان مدینہ کا شہر ہے، یہاں تو خود رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ پتہ نہیں کتنے غوث کتب ابدال ہر وقت بیس بدل کے یہاں موجود ہیں، جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں لیکن وقت کے وہ غوث ہیں، قطبیت کے مقام پہ فائز ہیں۔ تو مدینہ منورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک شہر ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اس مبارک شہر کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ ہر بندہ مومن کی یہی خواہش ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو موقع ایسا آئے کہ جب میں شہر رسول میں حاضر ہوں اور اپنی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک گنبد دیکھوں، حضور کے مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہو کے، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے سر جھکا کے حضور کی بارگاہ میں پڑھوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ایک بار پھر خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر قبلہ قاری صاحب کو اور سلطانیہ گروپ ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے خوبصورت محفل پاک سجائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔